اللہ کرے تیری مدد، سید سید ان اللہ عنده علم الساعہ۔ مسئلہ علم غیب میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اتنا ماننا تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا کچھ محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ اتنا ماننا ضروری ہے، جو نہیں مانتا بے ایمان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کیوں؟ جبریل بھی غیب ہے، وحی بھی غیب ہے، اور اگر بندہ کہے نبی تو غیب جانتا ہی نہیں تو کیا مطلب ہے؟ وہ بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نبی نہ جبریل کو جانتے ہیں نہ وحی کو جانتے ہیں، تو ایمان گیا نا، تو وہ نبوت کا منکر ہو گیا نا۔ اس لیے اتنا تو جاننا ضروری ہے، لیکن وہ اللہ کا کچھ ہے، ہمارا نہیں کچھ ہے کہ ساڑھے نہ تھوڑنا ہے۔ نہیں، اللہ کا علم تو دیکھ لیا نا، 8 سمندر ان سمندروں کی سیاہی بن جائے، سارے درختوں کے قلم بن جائیں، اللہ کی شانیں تو پھر ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کی شانیں ختم نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی تو شان اتنی بلند و بالا ہے۔ ہاں، اس کے بعد پھر علماء اہل سنت کا آپس میں اختلاف ہوا، یہ ماننے کے بعد کہ اللہ نے نبی پاک کو غیب کا علم دیا ہے، پھر آگے اختلاف ہوا۔ کچھ علماء اہل سنت نے کہا ہاں غیب کا علم تو دیا ہے، لیکن خمس کا نہیں دیا، 5 چیزوں کا علم نہیں دیا۔ اور اکثر علماء اہل سنت نے کہا کہ قیامت کا علم نہیں دیا، کہ کس تاریخ کو کتنے بج کر کتنے منٹ پر قیامت آئے گی، یہ تاریخ اللہ نے نہیں بتائی۔ کچھ نے اس سے بھی اختلاف کیا۔ یاد رکھ لیجئے گا، میں بار بار دہرا رہا ہوں، ہماری عادت بن گئی ہے، ذرا سا کسی نے اختلاف کیا تو فٹ کافر نہ، یہ بھی اہل سنت کا آپس میں اختلاف ہے، ان میں سے کوئی گستاخ رسول نہیں بن جاتا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یہ بھی اہل سنت کا آپس میں اختلاف ہے۔ اچھا، جو حضرات علوم خمسہ نہیں مانتے، ان کی سب سے بڑی دلیل یہ آیت ہے جو اب آ رہی ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وہ کہتے ہیں دیکھ لو قرآن میں صاف لکھا ہے اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ جب اللہ ہی کے پاس ہے پھر کسی اور کے پاس ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، یہاں ان کو غلطی لگی ہے، یہ اللہ ہی کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں، یہاں سے عطا کی نفی کیسے بنی؟ دیکھیے بالکل اسی طرح کی آیت ہے، نکالیے 9واں پارہ سورۃ انفال آیت نمبر 28، نکالیے ذرا۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، نکل آئی آیت، ان اللہ، بالکل اسی طرح ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اسی طرح ان اللہ عندہ اجر عظیم، کہ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے اجر عظیم۔ تو کیا اللہ اجر عظیم نہیں دیتا کسی کو؟ عطا کی نفی تو نہیں ہے نا، وہ ذرا عطا والی آیت کی دکھا دیجیے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہوئی ہے بخشش اور اجر عظیم۔ ادھر ہے کہ اجر عظیم اللہ ہی کے پاس ہے، کیا مطلب ہے؟ اجر عظیم بھی اصل مالک اللہ ہے، وہ عطا کرے گا، اور قیامت کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے، جسے چاہے عطا کر دے، عطا کی نفی یہاں نہیں ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، اور وہی اتارتا ہے بارش کو، بارش کو وہی اتارتا ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ کوئی اور اتارتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو کچھ رحموں میں ہے اس کو بھی جانتا ہے۔
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گی، کل کیا ہوگا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی۔ ان اللہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اچھا، علیم کے فوراً بعد فرمایا خبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ کیا فرق ہوا؟ علیم کا معنی جاننے والا، خبیر کا معنی خبر رکھنے والا، تو کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا۔ اللہ کا کلام لغو نہیں ہوتا، اللہ کا کلام بے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیرات احمدیہ میں لکھا ہے خبیر مخبر کے معنی میں ہے۔ ان اللہ علیم، بے شک اللہ جاننے والا ہے اور جس کو چاہے خبر دینے والا ہے، جس کو چاہے خبر دینے والا ہے۔ ہاں، سب کچھ اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بہت کچھ بتایا ہوا ہے۔ وہ یاد نہیں؟ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں بدر کی لڑائی سے ایک رات پہلے سرکار تشریف فرما ہوئے، چھڑی ہاتھ میں تھی، فرمایا ھذا مصرع فلان، ایتھے ابو جہل دی لاش ڈگے گی۔ ھذا مصرع فلان، ایتھے فلانے کافر دی لاش ڈگے گی۔ جب جنگ ختم ہو گئی، حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایک سوتر دا فرق بھی نہیں سی آئے۔ اور اصل میں اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بتلا بتلاتا ہے۔ میں تو اکثر سوچا کرتا ہوں ہمارا اور ان منکروں کا جھگڑا سرکار کی عظمت پر نہیں ہے، اللہ کی عظمت پر ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ سخی ہے، جواد ہے، کریم، وہ کہتا نہیں اللہ کنجوس ہے، اللہ کسی نے دیندہ کچھ نہیں۔ بھی اللہ سخی ہے، ساری کائنات کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو اپنے محبوبوں کو بھی شان وہی عطا فرما رہا ہے۔